دوسرا اصول المحافظۃ علی تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت ہر نئے دن کا آغاز اللہ کی کلام سے کرنے والا زندگی کے ہر غم سے دور ہو سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام کیسے ملا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ صحابہ کرام میں ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے اللہ قرآن بنا کے بھیج دیتے۔ بیت اللہ میں آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المقام للمصلى، ہم یہاں مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھ لیں؟ جبریل ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے آئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، آیت نازل ہوگی کہ یہاں 2 رکعتیں پڑھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی، پردے کی آیات لے کے جبریل امین نازل ہو گیا۔ سبب کیا تھا؟ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ عمر کی حالت یہ تھی كان اذا دخل البيت نشر المصحف قرأ فيه، عمر کی زندگی کا طریقہ یہ تھا نماز پڑھاتے، ذکر کرتے اور گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا کام قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ آج سے 20-25 سال پہلے یہی حالت تھی مسلمانوں کی، لوگ صبح صبح قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، باقی کام نہیں۔ آج وہ حدیث میں آتا ہے كان لا ينام الا والسواك عند رأسه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے ہی نہیں تھے جب تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسواک تیار کر کے آپ کے تکیے کے پاس رکھ نہیں دیتی تھی۔ آج سوتے وقت بھی ریموٹ پاس ہے اور اٹھتے وقت بھی سب سے پہلا کام ریموٹ ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہاں سے سکون آئے گا؟ جانتے ہیں ریموٹ کس کا؟ وہ رات نا اصل میں لیٹ نائٹ ایک ڈرامہ لگتا ہے۔ اعوذ باللہ اعوذ بوجہ اللہ یبعث الناس علی ما ماتوا، قیامت کے دن ہر شخص اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اسے موت آئی۔ سوچے اگر اتنی غلیظ سائٹ پہ اس کی رات گزرتی ہے، اگر اس حالت میں موت آ گئی تو قیامت کو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ کیا بنے گا؟ سکون کہاں سے آئے؟ سکون کے یہ راستے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی لاستحیی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین، لوگوں مجھے شرم آتی ہے میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کی کلام کو پڑھا ہی نہ ہو، مجھے شرم آتی ہے۔ اور 40 دن کا نصاب بیان کیا، اقرأ فی 40۔ جب عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کیا قرآن کتنی دیر میں ختم کروں، آپ نے فرمایا اقرأ فی 40، 40 دن میں۔ آپ میں سے کون بھائی ہے جو 40 دن میں قرآن ختم کرتا ہے؟ بتائیے۔ آپ میرے محترم ہیں، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اقرأ فی 30، 1 مہینے میں، کہانی میں اور پڑھنا چاہتا، اقرأ فی 20، فی 10، فی 7، زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن ختم کرنے کا آرڈر اللہ کے رسول نے دیا، اور اگر زیادہ پڑھنا ہے تو 7 دن میں اور 3 دن میں ختم کرو، لیکن 3 دن میں جو قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، یعنی اتنی تیزی سے پڑھا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ کون ہے جو 40 دن میں قرآن ختم کرتا ہے؟ یہ روحانی غذا جب تک نہیں ہوگی دنیا کا سکون کہاں سے آئے گا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد شاگرد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ فقہاء آئے اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے، پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بھی آئے ہیں، ہم سے بھی کوئی بات کیجئے۔ کہتے ہیں قد شغلکم الفقہ عن القرآن،
تمہیں تو فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا ہے مجھے لگتا ہے. میں تو قرآن کھول کے بسا اوقات عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں، اتنی لذت آتی ہے. فما اطبقہ حتی الصباح، صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہتا. یحییٰ بن معاذ سے کسی نے پوچھا آخری سانسوں میں ہو کوئی خواہش؟ کہتے ہیں 2 خواہشیں. اشتہی من الدنیا شیئین بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فی. 2 ہی خواہشیں ہیں. دنیا سے جا رہا ہوں، خالی گھر مل جائے، قرآن کا نسخہ مل جائے اور میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا نظر آؤں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں. اللہ شاگرد بھی ہمیں ایسا بنائے اور استاد بھی ایسا بنائے. امام احمد بن حنبل بیمار ہو گئے تو استاد امام شافعی یہ سن کے کہ میرا شاگرد بیمار ہو گیا وہ بھی بیمار ہو گئے. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے، جو کام میں نہیں کر سکتا شاید اللہ اس سے لے لے. آج ہم تو کہتے ہیں نا نہیں میرا شاگرد مجھ سے اوپر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور عبداللہ بن عباس کیا کہا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا 18 سال کے بچے ہو، 65 سال کے لوگ تمہارا فتویٰ مانتے ہیں، راز کیا ہے؟ کہا پہلا راز اللہ کی رحمت، دوسرا راز اللہ کے رسول کی دعا، اور تیسرا راز جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ مجھ سے سیکھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا. کتنا پیارا دل ہے. ہم کہتے ہیں بڑا ضرور بنے، لیکن نہیں مجھ سے نہیں بڑا بننا چاہیے. شکر کرو اللہ نے ایسا تمہیں موقع دیا کہ تمہارے شاگرد تم سے اچھا کام کریں. اس بات میں خوشی ہونی چاہیے. خیر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی امام احمد بن حنبل نے. وہ گھر آئے، انہوں نے کہا بیٹا، اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میرے استاد وہ آ رہے ہیں جس کے اندر 2 کوالٹیاں ہیں، ایک تہجد گزار ہے، ایک نہ کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں. آج ہم کوالٹی کیا بیان کرتے ہیں؟ کھانا بہت کھاتا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ فإن كان لا محالہ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. آدمی کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے. ہاں اگر بہت اچھا کھانا ہے کہیں اور کہتے ہیں کیا ٹیسٹی کھانا ہے تو پھر تھوڑی سی سیگریگیشن اور کچھ ڈویژن اس طرح کر لو. پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے پانی کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے. بادشاہ نہ بنو. کچھ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں تینوں ہی سے کھانے سے تو بھرو نا، پانی دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے. البطر تذہب الفطن، زیادہ کھانا انسان کو کند ذہن کرتا ہے. یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو کم از کم ایک گائے اور بھینس جتنا تو پیٹ لگایا ہوتا نا، لیکن نہیں لگایا. تو جو اس کا لگایا نہیں ہے وہ اتنا بنانا چاہے تو عیب ہوگا نا. خیر وہ آ گئے. کھانا آج بھی عربوں کا مزاج ہے، اس وقت بھی تھا، پیش کر دیا سارے کا سارا کھانا. آج تو کوئی مہمان آ جائے نا، میزبان کو پتہ چل جائے ویسے اچانک سے تو وہ چہرہ موڑ لیتا ہے. بعد میں کیا السلام، اچھا آپ کب آئے؟ تو پہلے کیوں دوسری طرف دیکھ رہے تھے کہ کھانا نہ کھلانا پڑے؟ سعادت سمجھتے تھے لوگ. کھانا کچھ معمول سے زیادہ کھا لیا. بیٹیوں نے کہا یہ کیا؟ صبح دیکھا تو ابریق جس میں پانی تھا وضو کے لیے وہ بھی اسی طرح استعمال ہی نہیں ہوا. کہتے آپ تو کہتے تھے تہجد گزار رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باپ اور استاد سمجھتا ہے کہ اس وقت پریشانی کیا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹا اس وقت کس چیز میں مشغول ہے. کہا تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا پریشانی تو یہ ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بولیے. یہ مسئلہ ہے. کہا یہ بتاؤ کہ کھانا کس نے پکایا تھا؟ کہا میری بیٹی نے پکایا تھا. وہ حافظ قرآن تو نہیں. کہا جی اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ کھانا پکانے کے لیے چمچ لگاتی ہے، جب کھانا رکھ دیتی ہے پکنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے، ادھر کھانا پک جاتا ہے، ادھر 5 پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے.
کہا میں نے تو ایک لقمہ لیا تو اتنی لذت آئی، میں نے کہا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں، اس میں اور زیادہ لذت آئی، میں نے کہا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں۔ اسی طرح کرتے کرتے اتنا کھانا کھا لیا، پھر رات کے وضو سے عشاء کے وضو سے تہجد پڑھی اور صبح کی نماز پڑھی۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث کو سامنے رکھا اور 90 مسائل کا استنباط کیا میں نے۔ آج جو ریموٹ ہاتھ میں ہو، موسیقی سننے والی بیٹی اور اخبار جہاں وقت ضیاء اور ڈائجسٹ پڑھنے والی بیٹی کھانا پکائے گی تو کیا اس کے کھانے میں برکت آئے گی؟ برکت تو آئے گی کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے والی اور قرآن پڑھنے والی، اس کے ہاتھ سے برکت آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ پہ ڈائیورس کیوں سنائی دیتی ہے؟ بازار سے کھانا کھانا جائز ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں، لیکن سلف کیا کہتے تھے؟ جس گھر میں کھانا پکتا ہوگا نا اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ آج اگر کھانا نہیں پکتا وہ کہتا ٹھیک ہے مجھے بیوی کی کیا ضرورت، میں ہوٹل سے کھا لوں گا۔ کردار ادا کیا ہے گھروں کو توڑنے کا اس چیز نے بھی۔ اور گھر تو آپ کے سامنے بیوی وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، آپ کو کیا پتا جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں کتنے نمازی ہیں وہ؟ لیکن ہم نے کبھی سوچا؟ سعادت سمجھتی تھی وہ عورتیں کہ یہ نماز پڑھے گا، تجارت کرے گا اسلامی، میں اس کو کھانا پکا کے دوں اور اس کے اجر میں شریک ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی اور پہاڑ پہ جا رہی ہیں۔ کہاں؟ غار حرا میں۔ عورت ذات، اس وقت گیس اور بجلی اور اوون کی سہولت تو نہیں تھی، لیکن ابھی وہ غار میں نہیں پہنچی، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے اور کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ، یہ آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجہ آ رہی ہے، بیدها اناء فیہ طعام او شراب او ادام، اس کے پاس ایک برتن ہے، آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے۔ پہاڑ پہ چڑھیں گی، سر میں درد بھی ہوگی، چکر بھی آئیں گے۔ فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، فَقْرَ عَلَيْهَ السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ وَمِنِّي، میں سرتاج ملائک ہوں، میری طرف سے بھی اس کو سلام کہنا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا صَخَبٍ، اور اس کو خوشخبری بھی دے دینا تیرا جنت میں اللہ نے گھر بنا دیا ہے جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ سر درد ہوگی۔ سعادت۔ اگلے اصول کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وعدہ اگر آپ خوشی سے دے دیں تو لے سکتا ہوں میں؟ کون بھائی ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ زندگی ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا؟ آپ جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کی اس تلاوت کے نتیجے میں اپنی زندگی میں رونق دیکھیے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے اٹھ کے دیکھتے ہیں اخبار پہ کیا لکھا ہے۔ ارے جو اللہ نے وحی نازل کی وہ پڑھو، رات کو چھپنے والی نہ جانے اس میں جھوٹ کتنی اور سچ کتنے ہیں، اس کو کیوں پہلے پڑھتے ہو؟ پڑھ لو اگر تم نے کوئی حکومت میں کردار ادا کرنا ہے، کوئی اچھائی کا کردار ادا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس وحی کو پڑھو جو میری اور آپ کے رشتوں ہدایت کے لیے آئی۔ تیسرا اصول سعادت مندی کا، اپنے دل کو بغض، حسد، تعصب، عناد، عصبیت سے پاک اور صاف کر لو۔ دل کا مرر جتنا صاف ہوگا اس کی روشنی لالٹین کی طرح اتنی دور جائے گی۔ آج پھول سجانا ہو نا تو پھول کو سجانے کے لیے جو چیز ہم خریدتے ہیں نا اتنا پھول مہنگا نہیں ہوتا جتنا جس میں پھول رکھا جاتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کا پھول بھی اللہ دل میں سجانا چاہتے ہیں، اور جہاں پھول رکھنا ہے وہاں غلاظت اور نالیاں اور نجاستیں ہوں، وہاں پھول جو ہے وہ کام کرے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بنائی اللہ نے ہے۔ ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم،
اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ سوچئے اللہ رب العزت کی مبارک نظریں دل پہ پڑیں اور دل میں اس طرح کی غلاظتیں ہوں، اللہ کی نظروں کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صبح صبح تیار ہو کے گھر سے کیوں نکلتے ہیں؟ کہ میرے محترم بھائیو، انسان صبح صبح تیار ہو کے کیوں گھر سے نکلتا ہے؟ بولے کبھی نہیں تیار ہو کے نکلے؟ اس لیے نکلتے نا لوگوں کی نظروں میں اچھا لگے۔ لوگوں کی نظروں کی اتنی قدر ہے، اور اللہ رب العزت کی نظریں جو ہیں، مبارک نظریں جب انسان کے دل پہ پڑیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے کہ اس دل کو پاک صاف کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا سیطلع علیکم الان رجل من هذا الفج من اہل الجنہ، میرے صحابہ ابھی جو آئے گا نا یہاں وہ جنتی ہوگا۔ سب دیکھ رہے ہیں کون ہے؟ دیکھا فاذا هو سعد رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں کھونٹی ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتی ہے، وتقطر لحیته ماء، اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ لوگ دیکھ کے کیا کہنے لگے صحابہ؟ سبحان اللہ، نہ موت نہ قبر نہ حساب و کتاب، جنتی۔ صحابی گھر چلے گئے، 3 دن رہے۔ حدیث لمبی ہے، قصہ مختصر۔ پوچھا بیٹا کیسے آئے تھے؟ کہا راز معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے، آپ عمل کیا کرتے ہیں؟ لیکن تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو نیکیاں آپ کی دیکھی ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں دیکھی۔ فلما ولیت دعانی، جب میں جانے لگا تو انہوں نے بلا لیا۔ صحابی کہتے ہیں کہا بیٹا میں آپ کو ایک راز بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ کہا جب میں سونے لگتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ لا اجد غلا لأحد من المسلمین، میں کہتا ہوں اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا، دل کو صاف کیا، تو مجھے معاف کر دے، میں دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں رکھتا۔ اللہ نے جنت کی بشارت دے دی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میرے دل میں کوئی کڑن، کوئی تنگی اور کوئی گرا نہیں ہے۔ وَلَا أَحْسُدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک کسی پہ حسد نہیں کیا، اللہ نے جنت کی ضمانت دے دی۔ کر سکتے ہیں وعدہ کہ آج ہم دل کو صاف کر کے سوئیں گے؟ آواز تھوڑے بھائیوں کی آئی۔ تو جو رب اپنے اس بندے کو جنت دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے نا۔ دل کی صفائی نہیں، کبھی چین نہیں۔ اور حاسد پہلے مرتا ہے، جس کے بارے میں حسد کر رہا ہے اس کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ پہلے جھلس کے مر جاتا ہے بیچارہ۔ دل کی صفائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے افضل وہ ہے کل صدوق اللسان مخموم القلب، زبان کا سچا اور مخموم القلب۔ صحابہ نے پوچھا صدوق اللسان نعرفه فما محموم القلب، زبان کی سچائی تو سمجھ آ گئی، مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد۔ مخموم القلب ایسا متقی اور صاف ستھرا انسان ہے جس کے دل میں گناہ کے جذبات، حسد کے جذبات، بغاوت کے جذبات، کسی کے بارے میں گرا رکھنے کے جذبات نہ ہوں۔ یہ پوری کائنات سے افضل انسان ہے۔ چوتھا اصول، اور ہم بات کو ختم کرنا چاہیں گے، اگر زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اپنے اندر نرمی پیدا کر لو۔ لوہے کی تلواروں کے سامنے جو نہ جھکے لوگ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تلوار کے سامنے جھک گئے تھے۔ وہ سمامہ بن اسال، آپ نے سنا ہوا قصہ، چودھری تھا نا، صحابہ نے پکڑا اس کو باندھ دیا، انٹیلیجنس نے لیا اور مسجد کے ستون سے باندھ دیا، اور وہ اتنا بپھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، فرماتے ہیں ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو؟ فَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ زَادَ مِنْ، احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ ملے گا، اگر خون بہایا نا تو بدلہ لینے والے ہیں میرے۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے، کہا اس کو دودھ پلاؤ۔ کس کو؟ جو جانی دشمن ہے،
جو کہتا ہے مدینے جیسا برا شہر کوئی نہیں اور نعوذ باللہ آپ جیسا برا کوئی انسان کوئی نہیں، اس کو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو دودھ پلاؤ۔ آج کوئی گالی دے دینا، کوئی پانی نہیں پلاتا، دوسرے دن پھر آئے، تیسرے دن پھر وہی سوال وہی جواب۔ جب تیسرے دن آپ نے جواب وہی سنا، آپ نے فرمایا اطلقوہ، اسے چھوڑ دو۔ سبق نہیں پڑھایا، درس نہیں دیا، کتاب نہیں پڑھائی، صحابہ کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھی۔ جب کھول دیا، وہ باہر گئے، غسل کیا، واپس آ گئے۔ کہا سمام آپ کیسے آئے ہو؟ کہا موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی۔ کس نے گرایا؟ اخلاق نے۔ ایک شخص نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، صحابہ نے ڈانٹا، اوے یہ کیا کیا؟ کہا مہلن، رک جاؤ، لا تظلموا اے لا تقطعوا علیہ بولا، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بیمار نہ کر دینا۔ جب وہ فارغ ہوا، آپ نے پانی ڈول کا منگوایا اور بہا دیا اور کہا سنو، ان هذه المساجد لم تبنى لهذا، یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن، مسجدوں میں تو ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ وہ پہلے تو ڈر گیا کہ سارے صحابہ نے ایسے میرے ساتھ کیا ہے، تو پھر ریلیکس ہو گیا، دعا کرتے اللہم ارحمنی ومحمد، یا اللہ یا مجھ پہ رحم کر یا محمد پہ رحم کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تہجرت واسعا، اتنی بڑی رحمت آپ نے دو بندوں کے لیے خاص کی۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے ہی پیار دیا نا، باقی تو غصہ ہی کر رہے تھے نا۔ ریاکشن۔ ایک نوجوان آگیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الزنا، مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اوہ کیا کہہ رہے ہو، کس ہستی کو کہہ رہے ہو؟ فرمایا مہلن، رک جاؤ۔ مریض جب ہاسپٹل میں آتا ہے نا تو کچھ مریض زیادہ ہی سیریس ہوتے ہیں، تو وہ اول پھول بولتے ہیں، ڈاکٹر غصے میں نہیں آتے کیونکہ بیمار ہے نا۔ اور بسا اوقات مریض نہیں آتا، ڈاکٹر کو بھاگ کے جانا ہی پڑتا ہے۔ فدنا منہ، وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا، خود اللہ کے رسول اس کے قریب ہوئے اور ڈائیگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹر طبیب بھی نبض دیکھتے ہیں اور مختلف انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگنوز کرنے کے لیے 4 سوال کر دیے۔ فرمایا اتحبہ لأمک، پسند ہے تجھے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ قال لا واللہ، شباب تھا، نوجوان تھا، کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے تو پسند نہیں ہے۔ قال ولا الناس يحبون لأمهاتهم، لوگوں کی بھی عزتیں ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ اتحبہ لبنتک، اتحبہ لاختک، اتحبہ لخالتک، اتحبہ لعمتک، سارے رشتے گنوائے، بیٹی، بہن، خالہ اور پھپھو۔ 5 سوال کیے، ساتھ اس کا سر لٹک گیا۔ آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دے اور اسے پاک دامن بنا دے۔ مسند احمد کی روایت ہے فَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى شَيْءٍ، پھر باقی زندگی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ علاج کس نے کیا؟ اگر وہ اس نے جب سوال کیا تھا تو 1 لگا دیتے، سمجھ آ جانی تھی اس کو۔ بعض دفعہ ہم کسی بات پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا کیا کہہ رہا ہوتا ہے حَلَّا تُفَهِّمَنِي قَبْلَ أَن تُهَاجِمَنِي، کاش تم نے مجھے سمجھایا ہوتا تو تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہم سمجھاتے کم ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، اور غصہ علاج نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول وصیت کیجیے، اوصنی، قال لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا، کو اور وصیت کیجیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اور پھر فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا تم چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 5واں اور آخری اصول، زندگی میں چین چاہیے، سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، سعادت چاہیے، خوشبختی چاہیے، خوش نصیبی چاہیے۔ عقبہ بن عامر کی بات کو غور سے سنیے، اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو،
دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ آپ کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ آپ اس کی لذتیں دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ استغفار تم کر لو، نقد انعام، سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، موسلادھار بارشیں بھی برسائیں گے، تمہارے پاس مال نہیں ہے تو مال بھی وافر دے دیں گے، اولاد کی نعمت نہیں ہے تو اولاد بھی دے دیں گے۔ تم سارے پھل تو کبھی کھائے نہیں تم نے زندگی میں کہ سارے پھل ہی گھر میں لے آئے پوری منڈی اٹھا کے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ کیا کرے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مسمى۔ استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ تم جسمانی کمزوری، مالی کمزوری، خاندانی کمزوری، ملی کمزوری کی شکایت کرتے ہو، ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ استغفار تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، مسجد پہنچے، کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ہوں، مسجد والے سے کہا مجھے کچھ آرام کا موقع دے دیجیے۔ کہا نہیں ہمارا نظام ہے، یہاں نہیں کچھ ہو سکتا، جیسے آج بھی بڑے بڑے نظام دنیا میں موجود ہیں۔ کہا چلو مجھے کچھ یہاں انتظار کا موقع دے دو۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک نان بھائی گزرا جس کا کام تھا نان بنانا، اس نے کہا اس کو میرا مہمان بننے دو، آپ کیوں اس کو کچھ کہہ رہے ہو؟ گھر لے گیا، چارپائی پہ لٹایا اور خود آٹا لیا اور کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا؟ کہتے ہیں جناب فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا، اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خواہش کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتے ہیں، لیکن چند دنوں سے خواہش کر رہا ہوں وہ صرف پوری نہیں ہوئی، باقی ساری پوری ہوگی۔ کہا وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ، وہ سنا ہے امام احمد بن حنبل ایک ہیں بڑے نیک انسان ہیں، یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے ان سے۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات ہی کروانے کے لیے مجھے لے کے آیا ہے۔ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب
جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان نہیں ہوا۔ اللہ کا ذکر یہ 5واں اصول ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اور کثرت سے درود پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من صلى من أمتك صلاة واحدة ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے انعام کتنے ہیں؟ 5۔ كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وصلى الله علیہ وملائکۃ 70 صلاۃ فلیقل عبد من ذلك او لیکثر، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کے نورانی فرشتے 70 مرتبہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ومن صلى علي 10 مرات حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة، جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا۔ اور اللہ کے رسول اس کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے۔ کہا ایک ہی سا درود اور دعا ٹھیک ہے۔ فرمایا فإن زدت فهو خير لك، اور زیادہ پڑھو۔ فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود۔ کہا فإن زدت فهو خير لك، اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، تیرے زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جو کسی بھی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، کسی تنگی میں ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے، جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ الہ العالمین بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ الہ العالمین صاحب مال کے مال میں برکت فرما اور تقوی نصیب فرما، اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، اور بے روزگار کو تونگر بنا دے، اور مخروص کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں آج جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔